بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، درس تراویح کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور آج انشاءاللہ العزیز 5ویں سپارے کے مختصر مضامین کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ 5واں سپارہ جو کہ شروع ہو رہا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت، اللہ نے اس کے شروع میں ہی بتایا کہ جب تک کوئی عورت دوسرے کے نکاح میں ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ وہ پہلا شوہر اس کو یا تو طلاق دے دے یا پھر اس کا انتقال ہو جائے اور پھر وہ عدت گزار دے تو اس کے بعد پھر وہ آزاد ہوگی، رضامندی سے کہیں پر بھی نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں، یہ بھی بتایا کہ دوران عدت نکاح کا صراحتاً پیغام پہنچانا یہ بھی حرام ہے، البتہ عدت کے بعد جب عدت اس کی مکمل ہو گئی تو عدت کے بعد وہ اپنی رضامندی سے کہیں پر بھی نکاح کر سکتی ہے اور وہ خود مختار ہے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے۔ ہاں، کفار کی وہ عورتیں جو میدان جنگ میں پکڑی جائیں اور تمہاری ملک میں آ جائیں تو تقسیم کے بعد ان سے جماع حلال ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 میں بتایا گیا کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں باطل، یعنی کہ جو ناجائز طریقے ہیں ان طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، جس میں جوا، سٹہ بازی، غصب کر لینا، مال چوری کر لینا، ڈکیتی، خیانت، رشوت، یا پھر اس کے علاوہ جھوٹی گواہی کے ذریعے مال کھانا، یہ تمام کے تمام باطل طریقے ہیں اور ان سے مال کھانا ان ذرائع سے حرام ہے۔ ہاں، باہمی رضامندی سے تجارت جائز ہے اور حاصل ہونے والا منافع بھی پروفٹ بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کسی کو مال ہبہ کر دے، تحفتاً دے دے اس کو، تو بھی اس کو استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اگر وراثت کے ذریعے کچھ مال ملا ہے تو بھی اس کے لیے وہ حلال ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو شخص ظلماً دوسروں کا مال کھائے گا، یعنی جو بھی باطل طریقے ہیں یا ظلم کر کے اس کے مال کو غصب کر لیا اور مال کھائے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کا ایندھن بھر رہا ہے اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ پھر بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر بندہ کبیرہ گناہ سے بچتا رہے، جو کبیرہ گناہ ہیں، کبائر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد سے منع فرمایا، اس کی ممانعت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اللہ نے اگر کسی کو عزت دی ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو عہدہ دیا ہے، کسی کو دولت دی ہے، تو اس کو زائل کرنے کی تمنا نہ کرو، یہ خواہش بھی پیدا نہ کرو، یہ حسد کہلاتا ہے اور یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، مطلق ہے، تم اس سے مانگو وہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس کے مال کسی نے کسی کو دیا ہے تو زائل کی تمنا نہ کریں، بلکہ اسلام کا تقاضا تو یہ تھا کہ خوش ہو اور اللہ سے وہ بھی طلب کرے، اللہ اسے بھی عطا کرائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بتایا کہ مرد عورتوں کے منتظم ہیں اور کفیل ہیں، کفالت کرنے والے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ فضیلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے یہ اس لیے کہ وہ مہر بھی ادا کرتے ہیں، ان کے وہ بیوی بچوں کی کفالت بھی کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے،
تو اسی طریقے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لگا دی کہ شوہر اس کے باہر کے کاموں کی ذمہ داری ہوگی، لیکن عورت جو ہے اس کی ذمہ داری ہوگی وہ گھر کے اندرونی معاملات کو دیکھے گی۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قدرت کا نظام بنا رکھا ہے نا، خالق کائنات نے ایک طریقہ عطا فرما دیا اور بنا دیا ایک سسٹم۔ اگر اسی طریقے کے تحت معاملات چلتے رہیں گے تو معاشرے کے اندر امن اور سکون رہے گا، لیکن اگر اس کے الٹ معاملہ ہوگا تو پھر خرابیاں پیدا ہوں گی، چونکہ ہم خالق کائنات کے بنائے ہوئے قدرت کے نظام سے ٹکر لے رہے ہیں۔ جس طریقے سے آپ آئے دن اب دیکھتے ہیں، اب ان دنوں کے اندر بہت زیادہ یہ معاملات ہوتے جا رہے ہیں، عورت مارچ، آزادی کا رونا دھونا، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ خالق کائنات کے بنائے ہوئے نظام سے ٹکر لینا ہے۔ اور ناظرین کرام، اگر ہم اسی طرح خالق کائنات کے بنائے ہوئے نظام کو دور کرتے رہیں گے، نکالتے رہیں گے، تو تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا، ہمارے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج دیکھ لیں جو نعرہ لگتا ہے کہ بھئی عورت کو مرد کے برابر جو ہے نا وہ حقوق دیے جائیں، خالق کائنات نے حقوق دے رکھے عورتوں کو، جو ان کے حق ہیں خالق کائنات نے ان کو دیے، لیکن شانہ بشانہ جناب وہ کام کرے گی۔ اگر عورت گھر کو چھوڑ کر باہر کے معاملات دیکھے گی تو پھر اس میں سوائے خرابیوں کے اور کچھ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تخلیق کیا، جو کام اس سے لینا تھا، جو ذمہ داری دینی تھی، رب کائنات نے وہی صلاحیتیں ان کے اندر پیدا کی ہیں، وہی صلاحیتیں ان کے اندر خالق کائنات نے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے پھر آگے یہ بھی بتایا کہ جو عورت شوہر کی نافرمان ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو اس کی بتدریج اصلاح کرنی ہے، بتدریج اصلاح۔ سب سے پہلے نمبر پر اس کو پیار محبت سے، واعظ و نصیحت سے سمجھایا جائے گا۔ اگر کچھ فائدہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر اس کے بعد بستر عارضی طور پر علیحدہ کر لیا جائے گا، یہ دوسرا اسٹیپ۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ اگر یہاں پر معاملات بہتری آئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں آئی تو پھر تادیباً سرزنش کی جائے گی۔ اتنا زیادہ بھی نہیں مارا جائے گا کہ ہاتھ پاؤں توڑ دیے جائیں اس کے، تادیباً سرزنش کی جائے گی۔ اور پھر اس کے اندر بھی ایک طریقہ بتایا، پھر یہاں پر بھی معاملات نہیں درست ہوتے، پھر آگے حکم فرمایا کہ اگر یہ بھی کارگر ثابت نہ ہو تو ایک مرد کی طرف سے مصلح لے لیں اور ایک عورت کی طرف سے منصف لے لیں اور مل کر بیٹھ جائیں اور پھر وہ فیصلہ کریں۔ اگر وہ فیصلہ کرنے میں اخلاص کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے گا اور ان میں اتفاق پیدا فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا، اور اس کے بعد حقوق العباد کا بیان فرمایا۔ حقوق اللہ کے ساتھ اللہ نے پھر حقوق العباد کا بیان فرمایا اور بتایا کہ ماں باپ، قرابت داروں، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں یا ماتحتوں کے حقوق کیا ہیں، یہ خالق کائنات نے پھر بتایا۔ پھر پڑوسیوں کے بارے میں حکم دیا اور پڑوسیوں کے حقوق بتائے اور حکم دیا کہ ان میں کوتاہی نہ کرنا، یہ حقوق العباد کے اندر شامل ہے۔ اور پھر پڑوسیوں کی بھی درجہ بندی، ایک پڑوسی وہ کہ جو رشتہ دار ہے، جن سے خونی رشتہ ہے آپ کا، ایک پڑوسی وہ جو پڑوسی تو ہے ساتھ رہنے کی وجہ سے لیکن کوئی خونی رشتہ اس سے نہیں ہے، اور ایک عارضی پڑوسی۔ قرآن نے بتایا ان سب کے حقوق ہیں بندے پر، ان سب کے حقوق ہیں اور ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کی شرارتوں اور اذیتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے۔ اتنے زیادہ حقوق ہیں پڑوسیوں کے، حقوق العباد۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بخل اور ریاکاری کے بارے میں بتایا، اس کی ممانعت فرمائی۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں حکم دیا۔ پھر ریاکاری جو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اجر نہیں ملے گا، بلکہ اور بھی اعمال جو ہیں وہ اس کے ضائع ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی گمراہی کا ذکر فرمایا۔ پھر اسی سپارے میں آگے چل کر نماز کے چند مسائل بھی بتائے اور فرمایا کہ نماز نشے کی حالت میں اگر ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔
اب یہاں نشے کی حالت میں نماز چھوڑنے کا حکم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نماز کو کسی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو جب نماز کو کسی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا تو مسلمان کو چاہیے کہ پھر وہ نماز نہیں بلکہ نشے والی ہر چیز کو چھوڑ دے، نماز قائم رکھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کے کچھ احکامات بیان فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک بہت بری خصلت کا بیان فرمایا، اور وہ بری خصلت یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اس کے کلام کی تبدیل کر دیا کرتے تھے، اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد شرک کے گناہ کو کسی صورت معاف نہیں فرماتا، لوگوں کو بتایا شرک نہ کرنا، یہ کبھی معاف نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حکومت، اقتدار اور منصب کے نشے میں عدل نہ چھوڑنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی۔ پوچھا وہ کیسے ضائع ہوں گی؟ فرمایا جب امت کی زمام، امت کی لگام، اقتدار نااہلوں کے سپرد کر دی جائیں گی، فرمایا امانتیں ضائع ہونے لگیں گی اور قیامت غائب ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہو رہا ہے، نااہلوں کو حکومت مل گئی ہے، نااہلوں کو حکومت دے دی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، امانت کی کوئی پاسداری معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عادل بادشاہ اگر کسی قوم پر حکومت کرتا ہے تو گویا اس قوم پر خدا کا سایہ ہے، عادل بادشاہ اگر کرتا ہے تو یہاں جو بھی حکومت کے اندر ہے کوئی پارسا نہیں، جو بھی حکومت کے اندر ہے اخلاص ہے ہی نہیں، نااہلوں کے ذمہ کر دی گئی ہے حکومت۔ ناظرین کرام، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور پھر صاحبان اختیار کی اطاعت کریں۔ اس کے بھی کچھ طریقہ کار ہیں۔ پھر اس کے بعد منافقین کی مکروہ چال کا ذکر فرمایا اور نبی کریم کو جہاد کرنے اور مومنوں کو جہاد کی ترغیب کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سپارے کے تقریباً آدھے میں آ کر معاشرتی آداب بتائے کہ جب سلام کیا جائے تو اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، جب آپس میں ملو تو سلام کرو، سلام دو ایک دوسرے کو، اور پھر جواب دینے والا اس سے بہتر الفاظ میں جواب دے یا پھر کم از کم ان جیسے الفاظ ادا کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا یا پھر خطأً غلطی سے اگر قتل ہو جائے کسی سے تو اس کے بارے میں تفصیلی احکامات بیان فرمائے۔ پھر خالق کائنات نے آگے مسافر کے لیے نماز کا کیا حکم ہے بیان کیا گیا، اور پھر یہاں یہ بتایا کہ فقہ حنفی کے اعتبار سے جو مسافت ہے تقریباً 98 کلومیٹر، 98 کلومیٹر ہے، کہ اگر اتنی دور جا رہا ہے سفر پر تو اپنے شہر سے نکلنے کے بعد تو پھر وہ قصر نماز ادا کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ نماز اور جماعت اتنا لازمی اس کو قرار دیا گیا، نماز کو اور جماعت کو خالق کائنات نے اتنا لازمی قرار دیا کہ حالت جہاد میں بھی معاف نہیں ہے یہ، اور یہ بھی بتایا کہ دشمن کے تعاقب میں سستی نہ کرنا، جہاد میں دشمن کے تعاقب میں سستی نہ کرنا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ عملی اقدامات کے بغیر مشوروں اور میٹنگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے، اور عملی اقدامات کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اجر عظیم بھی رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آیات کے اندر بتایا کہ نجات کا دار و مدار آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں پر نہیں ہے بلکہ عمل صالح پر ہے۔ جو عمل صالح کرے گا، مرد کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، عورت کرے گی تو اس کو اس کا اجر ملے گا، عمل صالح پر اس کا دار و مدار ہے۔ پھر آیت نمبر 127 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یتیم بچیوں کے میراث کے اندر حصے کے بارے میں بتایا
پھر اس کے بعد ان کی شادی کے معاملات، پھر مہر وغیرہ کا حکم بیان فرمایا اور اس کے حقوق بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے کا حکم دیا کہ انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو۔ ایمان والوں کو دین میں ثابت قدم رہنے کی تلقین بھی کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ توبہ کرنے والے اور دین پر مضبوط رہنے والوں کے لیے اجر عظیم بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور بالکل آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کا عذاب تو ناشکروں اور بے ایمان لوگوں کے لیے ہے، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب نہ دے گا، بلکہ اللہ کے یہاں پر تمہارے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے اس سپارے کے مختصر سے مضامین جو کہ آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔